اور پھر میں براق کے اوپر سوار ہوا. فرمایا براق چلی اور سب سے ہمارا جو پہلا مقام تھا وہ بڑا کھجوروں کے باغات، ہم وہاں اترے اور مجھے جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں، یہ آپ کا مقام ہجرت ہے اور اسی کو مدینہ منورہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا میں یہاں ہجرت کر کے آؤں گا؟ یا رسول اللہ ہاں، یہ مکہ والے آپ کو نکال دیں گے اور آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں مدینہ میں آنا ہے. اور حضور کی آمد سے قبل اس کا نام تھا یثرب. یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر. اور جب حضور تشریف لائے تو حضور نے دعا فرمائی مولا یہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا، اب تیرا محبوب آ گیا، اب اس کو شفاؤں کا گھر بنا. اب یہ حضور کی دعا کی برکت ہے. آدمی کتنا بھی بیمار ہو لیکن جب مدینے کی حدود میں داخل ہوتا ہے ایک روحانی کیفیت اندر پیدا ہوتی ہے، ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ حضور کی دعا کی برکت ہے. مکہ مکرمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اے رب العالمین مکہ میں یہاں کچھ نہیں لیکن یہاں پر ان کو ہر قسم کا رزق عطا فرما. ربنا حافظۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے قریب چھوڑا نا تو اللہ سے دعا کی یا اللہ تیرے گھر کی آبادی کے لیے، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو اور اس کی والدہ کو یہاں وادی غیر ذی زرع میں آپ کے سہارے پر آپ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. مولا اگرچہ بظاہر کوئی بھی آثار نہیں ہے مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، دنیا کا ہر قسم کا رزق لے عطا فرما. خالی دال روٹی نہیں، فروٹ بھی ہو اور وی آئی پی کھانے بھی ہوں. کیوں جی؟ اس لیے میں تو مولویوں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں خالی دال روٹی نہیں، ان کو اللہ بہت کچھ عطا فرما. اللہ عطا فرماتے ہیں. ہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آج آپ چلے جائیں مکہ میں. ہمارے ملک میں آم پیدا ہوتے ہیں، یہاں آم ہیں، اگر وہ آپ کا مکہ میں رہتا ہے فون کر کے پوچھ لیں وہ کہے گا جی پیٹیوں میں پڑے ہیں آم. چاہے دنیا کے کسی ملک میں پڑے ہیں مکہ میں آم. یہاں ہمارے یہاں جو فروٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہے لیکن وہاں فون کر کے پوچھ رہے وہاں آج بھی پڑے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے ایسا اثر دکھایا کہ پوری دنیا کے فروٹ ہر موسم میں آپ کو مکہ میں ملیں گے. اور مدینہ منورہ کے لیے میرے محبوب کی دعا ہے کہ یا اللہ جو مدینہ کی حدود میں آ جائے اس کے جتنی بھی بیماریاں ہیں یا اللہ ساری بیماریاں جو ہیں دور کر دے اور اس کو شفا عطا کر دے. مدینہ کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے اور یہ حضور کی دعا کی برکت کی وجہ سے. حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے. پھر ہمارا سفر آگے جاری ہوا. راستے میں ایک اور مقام پہ ہم اترے. جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہاں پر بھی آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں، یہ طور سینہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر معراج ہوئی، معراج سب نبیوں کو ہوئی، معراج عروج سے ہے جس کا معنی بلندی ہے، جس کا معنی چڑھنا ہے. حضور علیہ السلام بیت المقدس سے جب عرش معلیٰ کی طرف تشریف لے گئے، اسی کو تو معراج کہتے ہیں. سیڑھی لائی گئی. حضور فرماتے ہیں یہ وہی سیڑھی ہے جس کے اوپر ابن آدم کی روحیں آسمان کے اوپر جاتی ہیں. اچھا معراج کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور اس کو اسرا کہا جاتا ہے. اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے لے کر عرش معلیٰ تک ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے اور اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ہے اور دونوں کو عرف عام میں معراج کہا جاتا ہے. تو معراج تو ہر نبی کو ہوئی لیکن حضور علیہ السلام کی معراج اور تمام انبیاء علیہ السلام کی معراج میں فرق یہ ہے کہ سب نبیوں کو معراج فرض پہ ہوئی اور میرے نبی کو معراج عرش پہ ہوئی. اللہ نے عرش معلیٰ پہ بلا کر اپنے محبوب کی شان بتا دی. ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سے آگے ہے ہی کوئی نہیں، صرف ایک میرا محبوب ہے. حضور کے بعد اب نبی ہے ہی کوئی نہیں. اب قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہے اور جو بھی آئے گا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی آمد کا حضور نے بتایا ہے. وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کی شریعت کا پرچار کریں گے، اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے. اور باقی حضور نے فرمایا سلاسون کذابون دجالون، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے
جھوٹے آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا کان کھول کے سن لو، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، فرمایا اگر کوئی جھوٹے مدعی نبوت سے مذاق میں بھی دلیل طلب کرے فقط کافرہ، فرمایا پوچھنے والا یہ کافر ہو گیا۔ مذاق میں کوئی ولایت کا دعویٰ کرے تو آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ ولی ہیں تو چلو جی کوئی کرامت ہی دکھا دے، مذاق میں بھی کہہ دیتے، تو ایسے کوئی جھوٹے مدعی نبوت سے مذاق میں بھی کہتے تو جو نبی بنا پھرتا ہے چلو کوئی معجزہ دکھا دے، فرمایا یہ کہنے والا فقط کافر ہو گیا، اس کو اپنے نبی کی نبوت میں اتنا بھی شک کیوں پڑا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو حضور علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آخری رسول، یہ پختہ رکھو اپنا عقیدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام طور سینہ کے اوپر فرمایا میں نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا، سبحان اللہ، مسجد میں جاؤ تو یہی حکم ہے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے آپ، اور اس کے بعد فرمایا پھر ہمارا سفر جاری ہوا، جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہاں بھی رکیے، بیت اللحم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ پھر حضور فرماتے ہمارا سفر جاری ہوا، راستے میں ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی، اللہ اکبر، فرمایا کہ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ اس کی طرف التفات نہ فرمائیں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ساری امت اسی طرف متوجہ ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام نے اس اندیشے کا اظہار اپنی زندگی میں فرمایا تھا، حدیث مبارکہ میں ہے، حضور تشریف فرما تھے تو تنگ دستی کی بات چل رہی تھی تو حضور نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر، آج تو تمہارے پاس 1 سالن نہیں کھانے کے لیے، مہینے کا فاقہ ہے، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر 20 کھانے دسترخوان پہ ہوں گے۔ یہ حضور 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بڑا اچھا دور ہوگا، ان کی نظر اس بات پر تھی کہ جب کھانے کمانے کی مشقت کم ہو جائے گی تو ہم عبادت میں زیادہ لگیں گے تو بڑا اچھا دور ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، دور یہی اچھا ہے، فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے جب تمہارے اوپر دنیا کی فراوانی ہو جائے تم دنیا میں لگ کر اپنے رب کو بھی بھول جاؤ، اپنے نبی کو بھی بھول جاؤ اور اپنی آخرت کو بھی بھول جاؤ۔ اور آج ایسا ہے یہ نہیں، آج جو بے نمازی ہیں یہ تنگ دستی کی وجہ سے ہیں، یہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہیں، یہ بڑی مصروفیت ہے، بڑی مصروفیت ہے۔ ہاں جاؤ ذرا قبرستان جا کے دیکھو، تم سے زیادہ مصروف لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ او جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال عبرت، جاؤ عبرت کے لیے جاؤ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو عبرت کے لیے تاکہ تمہیں پتا چلے یہ بھی ہماری طرح بزنس مین تھے، یہ بھی ہماری طرح مصروف تھے، دنیا چھوڑ کر قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی یوں ہی لیٹنا ہے۔ او جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال وہ کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کے کہاں ہے وہ تیرا شان حکومت۔ شاعر کہتا ہے کسی بادشاہ کی قبر پہ چلے جاؤ، کسی وڈیرے کی قبر پہ چلے جاؤ، جس کو سلام کرنے والے سلوٹ کرنے والے سینکڑوں لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں ملنا بہت مشکل تھا، آج دیکھو کس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کے کہاں ہے وہ تیرا شان
محترم سامعین، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے تم پہ دنیا کی فراوانی ہو جائے اور تم اس میں لگ کر اپنی آخرت بھول جاؤ۔ اور آج یہ چیز اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، اچھے بھلے نمازی ہوتے ہیں، بس وہ 4 پیسے آئے، وہ سودا اسٹارٹ کیا، کوئی ڈبل پیسے لو، سب سے پہلے مسجد چھوڑ دی، سب سے پہلے مسجد، سب سے پہلے عبادت چھوڑ دی۔ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، سب ختم۔ کیوں جی؟ پیسے کی فراوانی ہے جی، اب جناب وہ مصروفیت بڑی ہے، عجیب نام رکھا۔ یاد رکھو اتنی بڑی مصروفیت یہ بھی خدا کا عذاب ہے کہ بندے کو نماز روزے کی توفیق ہی نہ ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں پیسہ اللہ کا فضل ہے، یاد رکھو خالی پیسہ مال و دولت خدا کا فضل نہیں۔ اگر خالی یہ مال و دولت خدا کا فضل ہوتا پھر سارا تو کافروں کے اوپر ہو گیا۔ فرمایا خدا کا فضل یہ ہے کہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے بندہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار۔ سبحان اللہ، یہ ہے خدا کے فضل کی نشانی کہ بندے کے پاس دنیا کی بھی بہاریں ہوں اور آخرت کی بھی بہاریں ہوں۔ اور اس کو قرآن پاک میں مانگا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی اچھائیاں عطا فرما۔ تو دنیا کی بہاریں بھی ہوں اور آخرت کی بہاریں بھی ہوں، وہ تو سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے، واقعی اس پہ خدا کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اگر دنیا کی بہاریں ہیں آخرت کا کچھ نہیں، فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی یہاں سے پیسے کمانے جائے، ڈالر پاؤنڈ کمانے جائے امریکہ میں برطانیہ میں تو بڑا امیر ہو، مگر اپنے ملک میں کلاش ہو، یہاں بھوکا ننگا ہو، بالکل۔ تو فرمایا ہمارا وطن اصلی تو اصل جنت ہے، اصل تو مقام وہ ہے، یہ تو چند دن کا ہے، عارضی مقام ہے۔ تو فرمایا یہاں تو مالدار ہیں اور وہاں بالکل فقیر ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب و بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم سامعین، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، شکر ادا کریں، اور اس کے شکر کا سب سے احسن طریقہ یہ ہے اللہ کی فرما برداری کریں اور اس کے محبوب کی اطاعت کریں۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر، یہ دنیا کو بوڑھی کی شکل میں آپ کو دکھایا گیا کہ اس کی عمر کم ہو گئی، کیونکہ بوڑھا آدمی اب اس کے آگے سوائے قبر کے اور کچھ نہیں، اگر بڑھاپا تو آنا نہیں، آپ جوانی تو آنی نہیں ہے، اب بڑھاپے کے بعد موت ہی اور کچھ نہیں۔ تو فرمایا یہ بوڑھی عورت آپ کو دکھا کے بتا دیا گیا کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ ختم ہو چکی ہے اور یہ امت آخر میں آئی ہے۔ یہ تو آپ کی شان ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ امت جائے گی جنت میں۔ سب کہو انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ آسان جنت اللہ نے امت محمدیہ کے اوپر بنائی، اور معراج والی رات اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ یہ کیا ہے، میرے محبوب آپ کا امتی مرنے سے پہلے جب بھی زبان سے نکالے گا نا یا اللہ توبہ، وعدہ آپ سے ہے میں معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں کہا جائے گا 70 سال گناہ کی اور معافی ایک مرتبہ، کوئی نہیں کہا جائے گا ساری زندگی تو یاد نہیں کیا آپ کیا کر رہے ہو۔ یہ کسی نے وہ بکواس کھڑی ہوئی ہے کہ 100 چوہے کھا کے اگر بلی ہاتھ میں چلی ہے، یہ فضول ہے۔ میں کہتا ہوں 100 چوہے کھا کے بھی توبہ کرے پھر بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ اس کے دربار میں کہاں لکھا ہے کہ آپ معاف نہیں کریں گے؟ وہ 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جو نمرود و فرعون، فرمایا میں تو ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار تھا، کاش کہ وہ توبہ تو کر کے دیکھتے ہیں۔ نمرود فرعون جب ڈوبنے لگا نا تو اس نے کہہ دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کیونکہ اس وقت موت کا وقت آ چکا تھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اگر اس نے دوبارہ کہا نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے معاف کر، جبریل امین نے مٹی اٹھائی اور منہ میں ٹھونک دی، یہ بدبخت نکال ہی نہ دے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے جو فرعون نمرود کو معاف کرنے کے لیے تیار، میں اور اب ہے کس بات کی بولی؟ شیطان نے آپ کو اس چکر میں ڈال دو، بڑا پاپی ہے تو، بڑا فلانا ہے تو، بڑا مجرم ہے، لوگ آ کے تبصرہ کرتے ہیں کیوں معاف کرے گا جی، کیوں دیکھو جی اس کا، خدا نے تم سے بات پوچھ کے معاف کرنا ہے، اس نے جس کو معاف کرنا اپنی شان رحمت سے معاف کرنا۔ بس ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ حجاج بن یوسف جب مرنے لگا نا، ظالم تھا، مسلمان تھا لیکن ظالم تھا، تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا میں نے تجھے کہا تھا نا ظلم نہ کر، اب دیکھ کیسی بیماری میں مبتلا ہوا، اتنی تجھے سردی لگ رہی ہے، اگر تجھے جلتی ہوئی آگ پر بھی رکھ دیا جائے تو تیرا جسم گرم نہیں ہوتا تو پھر بھی کرتا ہے سر، اور ایسی جل جل کے مار دو۔ تو ماں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا ظلم نہ کر، اب کیا منہ دکھائے گا؟ اس نے کہا ماں ایک بات تو بتا مجھے، میرے ان ظلموں کے گناہوں کے باوجود اگر اللہ قیامت کے دن میرا معاملہ تیرے ہاتھ میں دے دے کہ تو اس کی ماں ہے، تو نے اس کو جنا ہے اور سارے
جس کے دیکھے ہیں تو تیرا کیا ہوگا میرے لیے، کیا کرے گی تو میرے لیے؟ کہنے لگی بیٹا آخر تو میرا بیٹا ہے، کوئی نہ کوئی جنت میں جانے کا تیرا راستہ نکالے گا۔ اس نے کہا ماں مجھے کوئی بھی فکر نہیں ہے، اگر تو میرے سارے جرموں کو دیکھ کر کوئی راستہ نکال لے گی، اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا، وہ میرے ایک نہیں جنت میں جانے کے 70 راستے نکال دے گا۔ پتہ نہیں اس نے کون سا بہانہ بنانا ہے۔ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ جو انسانوں کی سانس ہے نا، کوئی اپنے سانس گن سکتا ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ جنت میں جانے کے بہانے ہیں امت محمدیہ کے۔ تم فتوے لگاتے پھرتے ہو جی وہ فلانا کافر جی، فلانا گستاخ جی، فلانا مرتد جی، فلانا بے ایمان جی، تمہیں کیا پتا یہ حضور کی امت ہے، اور حق تعالیٰ نے امت کے بارے میں اپنے محبوب کو قیامت کے دن خوش کرنا ہے۔ حضور فرماتے میں نے تو خوش ہونا ہی نہیں جب تک میرا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہ چلا۔ فرمایا کہ تمہارے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، اگر شرک ہوا تو یاد رکھنا پھر نبی کی سفارش تمہارے کام نہیں ہے۔ اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ نے تو دنیا میں اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے میں سب معاف کر دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام پھر بیت المقدس میں انبیاء کی امامت اور پھر آسمان